اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر، خرابی فساد پھیل گیا خشکی میں اور دریا میں، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھ کی کمائی کی وجہ سے، یعنی انہوں نے جو اعمال کیے ہیں ان کی وجہ سے زمین میں فساد پھیل گیا، چاہے وہ خشکی ہو یا دریا ہو۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ چکھائے ان کو ان کے بعض اعمال کا مزہ، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئیں یعنی توبہ کر لیں۔ قل سیروا فی الارض، کہہ دیجئے کہ زمین میں پھرو، فانظروا، تو دیکھو، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، آپ سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا، کان اکثرہم مشرکین، ان میں سے اکثر شرک کرنے والے تھے۔ دنیا میں جب بھی کوئی عذاب آتا ہے، خرابی آتی ہے، وبا آتی ہے، تو وہ انسان کے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، جس طرح کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اسی طرح دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ خشکی اور دریا میں، سارے جہاں میں فساد انسان کے برے اعمال کی وجہ سے آتا ہے۔ فساد سے کیا مراد ہے؟ یعنی کسی قسم کا بھی عذاب، مصیبت، قحط سالی، وبائی امراض، کہیں آگ لگ گئی، کہیں لوگ پانی میں ڈوب کر مر گئے، کہیں حد سے زیادہ بارش ہوئی، سیلاب آ گیا، اور کہیں بارش نہ ہونے کی وجہ سے قحط سالی آ گئی، کہیں زلزلہ آ گیا، تو یہ انسان کے اعمال کی وجہ سے آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دنیا میں انسان کو اس کے اعمال کا مزہ چکھاتے ہیں تاکہ یہ لوٹ آئے۔ لوٹ آنے کا مطلب یہ ہے کہ توبہ کر لے اور اپنے برے اعمال سے باز آ جائے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان پر بارش برسانا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جانور نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ بارش کا ایک قطرہ بھی نہ برساتے۔ یعنی بعض اوقات بارش ہو جاتی ہے تو یہ بھی دوسری مخلوقات کی وجہ سے ہے۔ تو آج کل بارش نہیں ہو رہی، اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ انسان کے اعمال ایسے ہیں، ہمارے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بارش روکی ہوئی ہے۔ اب اس میں انسان کسی دوسرے کو گناہگار نہ بنائے، بلکہ ہر شخص اپنے آپ کو گناہگار سمجھے کہ شاید میری وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے۔ تو گناہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن حدیث میں خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنا یہ بارش کے نہ ہونے کا سبب ہے۔ تو وہ لوگ بھی اپنے اعمال پر نظر رکھیں کہ جن کے پاس مال و دولت ہے اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو ان کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ تو جب انسان گناہوں میں حد سے بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے انسان کو قابو کرتے ہیں، پھر کوئی نہ کوئی مصیبت پریشانی اس کے اوپر آتی ہے تاکہ یہ شخص توبہ کرے اور گناہوں سے باز آ جائے۔ اسی طرح بارش کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے صلاۃ الاستسقاء، اس سے پہلے بھی استغفار کرنا مستحب ہے۔ یعنی جب بھی انسان بارش کے لیے دعا کرے تو سب سے پہلے استغفار کرے، کیونکہ گناہوں کی وجہ سے بارش رکی ہوتی ہے۔ جب وہ استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائیں گے، تو پھر جب وہ دعا کرے گا بارش کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول بھی فرمائیں گے۔ تو بہرحال جو بھی زمین اور خشکی میں، دریا میں جو بھی فساد آتا ہے، خرابی آتی ہے، مصیبت، عذاب آتا ہے، یہ انسان کے اعمال کی وجہ سے۔ فاقم وجہک للدین القیم، سو آپ اپنا رخ سیدھا رکھیں سیدھے دین کی طرف، من قبل ان یاتی، اس سے پہلے کہ آئے، یوم، ایسا دن، لا مرد لہ، جس کو پھرنا نہیں ہے۔ یعنی جب وہ دن آئے گا تو پھر ٹلے گا نہیں، یعنی قیامت کا دن، من اللہ، اللہ کی طرف سے، یومئذ یصدعون، اس دن لوگ جدا جدا ہوں گے۔ من کفر فعلیہ کفر، جس نے کفر کیا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا۔ ومن عمل صالحا، اور جس شخص نے نیک عمل کیا، فلانفسہم یمہدون،
سو وہ اپنی راہ سنوارتے ہیں، یعنی اپنے لیے ہی بھلا کرتے ہیں۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، نیک اعمال کرنے والوں کو، من فضلی اپنے فضل سے، انہ لا یحب الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں فرماتے۔ ومن آیاتہ، یہاں سے اللہ تعالیٰ بندوں پر اپنے احسانات کا ذکر فرما رہے ہیں کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ چلاتا ہے ہوائیں۔ ریاح جمع ہے ریح کی، ہوائیں، مبشرات، وہ ہوائیں خوشخبری دینے والی ہوتی ہیں، یعنی بارش سے پہلے جو ہوا چلتی ہے یہ ہوا کی خوشخبری، بارش کی خوشخبری دینے والی ہوتی ہے۔ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، اور تاکہ تمہیں چکھائے اپنی رحمت کا مزہ۔ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ، اور تاکہ چلیں جہاز کشتی بِأَمْرِهِ، اس کے حکم سے۔ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور تاکہ تم تلاش کرو اللہ کے فضل سے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بارش، ہوائیں، یہ تمہارے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ برساتے ہیں تاکہ پانی ہو، اور پھر پانی میں کشتی چلے، پھر تم اللہ کا رزق تلاش کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا، تحقیق ہم نے بھیجے ہیں آپ سے پہلے بھی رسول، إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، ان کی قوموں کی طرف، یعنی ہر رسول کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، سو وہ آئے، لے کر آئے ان کے پاس واضح دلائل۔ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، پھر مجرم لوگوں سے ہم نے بدلہ لیا۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور حق ہے ہم پر ایمان والوں کی مدد کرنا۔ اللہ الذی یرسل الریاح، اللہ وہ ہے جو چلاتا ہے ہوائیں، فتصیر سحابا، پھر وہ اٹھاتی ہیں بادل کو، سحاب کہتے ہیں بادل کو، فیبسطہ فی السماء، پھر پھیلا دیتا ہے اس کو آسمان میں، کیف یشاء، جس طرح چاہے، ویجعلہ کسفا، اور رکھتا ہے اس کو تہ بتہ، کسفا تہ بتہ، فطر الودق، تو دیکھتا ہے بارش کو، یخرج من خلالہ، جو بادلوں کے درمیان سے نکلتی ہے، فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، پھر جب اس کو پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ، جب اس بارش کو پہنچاتا ہے، مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے، إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو وہ لوگ خوشیاں منانا شروع ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ، اور ان پر بارش نازل کرنے سے پہلے، اگرچہ وہ تھے من قبل، اس سے پہلے، لمبلسین، نا امید، یعنی لوگ نا امید ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اگر بارش نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، تو جب دعا انسان کرتا ہے، بارش ہوتی ہے، تو پھر لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ فانظر الی آثار رحمت اللہ، سو دیکھ لے اللہ کی مہربانی کی نشانیاں، کیف یحیی الارض، وہ کس طرح زندہ کرتا ہے زمین کو، بعد موتها، اس کے مرنے کے بعد۔ ان ذالک لمحیی الموتی، بے شک وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جس طرح ابھی بارش نہیں ہو رہی تو اکثر لوگ نا امید ہو جاتے ہیں، کیا ہوگا، کیسے گندم ہوگی، یہ تو اس سال کا غلہ ضائع ہو جائے گا، تو یہ نا امیدی والی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ یحیی الارض بعد موتها، وہ زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے، تو جب وہی زندہ کرنے والا ہے تو پھر اس کی رحمت پر امید رکھنی چاہیے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، اور اگر ہم بھیجیں ایک ہوا، فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا، پھر دیکھیں وہ کھیتی کو کہ زرد پڑ گئی، لَظَلُّوا مِن بَعْدِ يَكْفُرُونَ، تو لگیں اس کے پیچھے ناشکری کرنے، یعنی اس کے بعد وہ ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں کہ ذرا سی ہوا چلتی ہے اور ان کی کھیتی زرد ہو جاتی ہے، تو ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ ہوا بھیجنے والا اور بارش بھیجنے والا وہی اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر وہ آپ کو آزماتا ہے تو پھر اس کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے بلکہ صبر کرنا چاہیے۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، سو تو نہیں سنا سکتا مردوں کو، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء، اور نہیں سنا سکتا بہروں کو پکارنا، إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جب کہ پھیریں پیٹھ دے کر، یعنی جو سنتے تو ہیں لیکن قبولیت کی کانوں سے نہیں سنتے، جو بظاہر زندہ ہے لیکن حقیقت میں
وہ مردہ ہی ہیں، ان کے دل سنتے نہیں ہیں اور پیٹ پھیر جاتے ہیں، تو ان کو آپ کیسے سنا سکتے ہیں؟ وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، اور نہ تو راہ سمجھا سکتا ہے ان کو جو بٹکے ہوئے ہیں، یعنی وما انت بہاد العمی، اندھوں کو تو راہ نہیں دکھا سکتا، عن ضلالتہم، ان کی گمراہی سے، یعنی گمراہی سے ہدایت پر لانا یہ آپ کا کام نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، آپ تو صرف ان کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لانے والے ہیں، فہم مسلمون، اور وہ مسلمان ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔